السلام علیکم ویورز۔ زندگی میں مشکل لمحات آتے ہیں۔ بہت بار لگتا ہے کہ اب زندہ رہنے کے لیے کوئی وجہ باقی نہیں۔ بہت بار اپنے تمہیں چھوڑ دیتے ہیں۔ بہت بار تم خود اپنی زندگی سے نفرت کرنے لگتے ہو۔ سنو، زندگی اگر گراتی ہے تو پھر سے چلنا بھی سکھاتی ہے۔ اگر تم زندہ ہو تو تمہاری زندگی میں بہتری کی امید باقی ہے۔ سنو، تنہا اگر تمہیں زندگی لگے تو خدا کو تلاش کرنا، اور پھر تلاش کر کے دیکھنا خدا تمہاری بیکار زندگی کو کیسے سنوار دیتا ہے۔ وہی دل خوش نصیب ہوتے ہیں جو اللہ کے ہونا چاہیں، اسے تلاش کرتے ہوئے اس کے در تک آ جائیں، جو کبھی کبھی بھٹکنے کے بعد سنبھل جائیں، جو راستہ بھول جانے پر اللہ کے در سے آ لگیں اور انہی کو اللہ مل جاتا ہے، کبھی سجدوں کی تڑپ میں تو کبھی گرتے آنسوؤں میں، محبت کی تسبیح میں، دل کی باتوں میں انہیں اللہ مل جاتا ہے، اور پھر وہ اس کے ہونا اور اسی کا رہنا سیکھ لیتے ہیں۔ کبھی سوچتی ہوں کہ انسان کی اپنی اوقات ہی کیا ہے جس بنا پر وہ کائنات کے خالق کے حکم سے سرتابی کرتا ہے۔ آسمان کی طرف نگاہیں دوڑائی جو نہایت لاکھوں کہکشاؤں سے مزین ہے، ہر کہکشاں لاکھوں ستارے سمائے ہوئے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ زمین پر موجود مٹی اور ریت کے ذرات سے زیادہ تعداد ہے ان ستاروں کی۔ ان لاکھوں ستاروں میں سے ایک سورج ہے جو دیگر کے مقابلے میں قدر چھوٹا بھی ہے۔ زمین ایک ستارے کے سیاروں میں سے ہے۔ سورج اور زمین کا درمیانی فاصلہ اتنا طویل ہے کہ کوئی لائٹ کی رفتار سے چلے تو اسے سورج تک پہنچنے کے لیے بھی کئی ماہ سال لگ جائیں۔ سبحان اللہ، یہ کائنات جس میں کوئی جھول نہیں، جس کا ادراک انسانی آنکھ کے بس سے باہر ہے، جس ہستی کے شاہکار ہے، وہ ذات کتنی عظیم ہوگی، اس کی طاقت کا اندازہ کیسے لگایا جائے؟ کوئی پیمانہ ہی نہیں۔ کبھی سوچا ہے اس ذات کے مقابلے میں ہماری حیثیت کیا ہے؟ اللہ کے نزدیک دنیا کی اہمیت مکھی یا مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں۔ پھر بھی انسان اپنے رب سے ٹکر لیتا ہے، اس لیے کہ احکامات کے مقابلے میں نفس و شیطان کو ترجیح دیتا ہے۔ اللہ کا شکوہ کتنا بجا ہے۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اور حوصلے اتنے مضبوط ہو جاتے ہیں کہ اللہ کریم تو واقعی ہر شے پہ قادر ہے۔ سب کچھ ان کے ہی اختیار میں تو ہے، اور ایک دفعہ نہیں، کئی دفعہ ایسے ہی تو اللہ کریم نے سنبھالا ہے، اور پھر وہی خوشی اور شکر گزاری کی ملی جلی کیفیت اور چہرے پہ مسکراہٹ، اور پھر سورہ الرحمن کی آیت، اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اور ایسا سب کے ساتھ ہی ہوتا ہے، کبھی نہ کبھی، کہیں نہ کہیں، یا اکثر ہم ہمت ہار جاتے ہیں اور ہمیں لگتا ہے کچھ نہیں ہو سکتا، مگر اللہ کریم کا کن کہنا اور ناممکن کا ممکن ہو جانا۔ اللہ کریم سے ایک دفعہ تعلق جڑ جائے تو وہ کیسے کیسے اپنے بندوں کو سنبھالتا ہے، نہ تو بندہ گمان کر سکتا ہے اور نہ ہی بیان۔ کبھی سوچا ہے محبت میں سکون کیوں نہیں؟ کئی لوگ ہمارے ارد گرد محبت میں ٹوٹے ہوئے ہیں۔ بہت لوگوں کو محبت مل بھی جاتی ہے لیکن سکون نہیں مل پاتا۔ کبھی سوچا ہے سکون اور محبت ایک ساتھ کیوں نہیں ملتے؟ کیونکہ ہماری محبت کی وابستگی انسانوں سے ہوتی ہے، اور بشر کو بشر کی محبت نہیں جچتی، بشر کو صرف واحد کی محبت جچتی ہے۔ بس یہی وجہ ہوتی ہے کہ ہماری محبتیں ہماری طرح نامکمل رہ جاتی ہیں۔ بندے کی محبت زمین پر لا گراتی ہے، اور واحد کی محبت آسمانوں تک لے جاتی ہے۔ اسی لیے ہمیں انسان کی محبت بڑا ذلیل کرواتی ہے۔ یہ اصل میں ٹھوکر ہوتی ہے جو ہمیں لگتی ہے، یہی ٹھوکر وسیلہ ہوتا ہے ہمارا صراط مستقیم پر آنے کا۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ ایک ٹھوکر پر ہی سنبھل جائے، اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ آپ کا رب آپ کو ایک بار گرا کے ہمیشہ کے لیے اٹھانا چاہتا ہے۔ اس کا مطلب سمجھتے ہیں؟ مطلب آپ اپنے رب کو یاد ہیں،
اتنے گناہوں کے بعد بھی وہ آپ کو سنبھالنا چاہتا ہے۔ بعض دفعہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی سب سے پسندیدہ چیزوں اور لوگوں سے دور کر دیا کرتا ہے۔ مقصد آپ کا دل دکھانا نہیں ہوتا، دراصل آپ کا اس رب کے قریب ہونا مقصود ہوتا ہے۔ اگر کہیں محسوس ہو کہ آپ اکیلے ہو تو مت بھولنا کہ آپ کم از کم اکیلے نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی کو اکیلا نہیں کرتا۔ اس کا نام ذرا دل سے لو، دل کی گہرائیوں سے پکارو اسے۔ آپ کی ماں آپ کی ایک پکار پر اتنا تڑپتی ہے تو وہ کتنا پاس آتا ہوگا۔ کبھی امید نہیں کھونی، کبھی اداس نہیں ہونا، کیونکہ وہ کبھی امید توڑتا نہیں ہے، وہ دلوں کو جوڑنے والا ہے۔ اس رب کے حوالے سب معاملات کر دینے کا مطلب پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے مکمل یقین کے ساتھ صبر کر جانا، اس بات کا اطمینان کر لینا کہ اب جو بھی ہوگا وہی بہترین ہوگا، کیونکہ وہ رب آپ سے بے حد محبت کرتا ہے۔ وہ کچھ بھی ایسا نہیں ہونے دے گا جو آپ کو نقصان پہنچائے، اور اس کی قدرت اتنی وسیع ہے کہ وہ آپ کی سب دعاؤں کو قبول کر لے گا۔ تو جب معاملات اس کے سپرد کر دو تو خود کو ہر پریشانی سے آزاد بھی کر دیا کرو، کیونکہ وہ بہترین کارساز ہے۔ وہ تمہیں تنہا نہیں چھوڑے گا۔ صبر کر کے دیکھو، کیا پتہ اللہ کی بھی وہی رضا ہو جو تمہاری ہے۔ اس کی دیری کا اس کا انکار کیوں سمجھ رہے ہو؟ کیا پتہ اسی میں تمہاری خیر ہو۔ تمہاری دعا ضائع نہیں ہو رہی، بس کچھ قبولیت میں بہت وقت لگا دیتی ہیں۔ اور پتہ ہے کون سی دعائیں قبولیت میں وقت لگاتی ہیں؟ جن کے لیے تمہارا مانگنا اس کو پسند آ جاتا ہے، جن پر وہ کن کا سوچ چکا ہوتا ہے۔ تو پھر کیوں پریشان ہوتے ہو یہ سوچ سوچ کر کہ اللہ کی قبولیت کے دروازے تمہارے لیے اب تک بند ہیں؟ اگر اللہ نے تمہارے لیے کوئی وسیلہ نہ بنانا ہوتا تو وہ تمہیں اپنے در کا پتہ بھی نہ دیتا۔ اس کی رحمت کو تو یہ گوارا ہی نہیں کہ کوئی اس کے در پر آئے اور خالی ہاتھ چلا جائے۔ ابھی تک اللہ کی جانب سے کوئی جواب نہیں آیا، تو مطلب دعا مانگتے رہنا ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے اللہ بھی تمہیں وہی دینا چاہتا ہو جو تم اس سے مانگتے ہو۔ اپنی دعاؤں پر کامل یقین کرنا سیکھیں۔ یقین کے بغیر دعا ادھوری ہے۔ آپ جس رب کی بارگاہ میں اپنی مشکلات کا حل مانگ رہے ہیں وہ اس دنیا کا ہی نہیں، پوری کائنات کا مالک ہے۔ وہ کن اور فیکون کا مالک ہے۔ اس کے بس میں ہے ہر چیز کو کر دینا، ہر کام کا ایک وقت مقرر ہے۔ یہ دنیا اصول پر چل رہی ہے۔ آپ کی دعا کا جواب نہیں آیا اب تک، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ دعا سنی ہی نہیں گئی۔ آپ کی دعا کرنے سے پہلے ہی وہ رب آپ کی دعا سے واقف ہے۔ بس ابھی جو آپ مانگ رہے ہیں وہ آپ کے لیے فی الحال ٹھیک نہیں ہے، شاید اس سے بہتر آپ کو ملنا ہو۔ وہ آپ کی مدد بھی کرے گا اور خواہشات کو پورا بھی کرے گا، مگر تب جب وہ آپ کے حق میں بہتر ہوں گی۔ اس کی عطا پر شک نہ رکھیں ذرا بھی، کیونکہ اگر آپ اس کی مدد مانگ رہے ہیں تو یقین کریں اس کی مدد آپ کو ضرور نصیب ہوگی۔ اچھا، تو صبر کے سفر میں اللہ میرا ساتھ دے گا؟ ہاں بالکل دے گا۔ تو مطلب میں کبھی تھکوں گی نہیں؟ غلط، تم تھک جاؤ گی۔ ابھی تو تم نے کہا اللہ ساتھ دے گا، تو پھر میں کیوں تھک جاؤں گی؟ اللہ ساتھ ہے، مگر تم انسان ہو، تھکنا، رکنا، رونا یہ سب تم کرو گی، مگر اللہ کا ساتھ تمہیں راستے میں تنہا نہیں ہونے دے گا۔ تم رک جاؤ گی تو وہ تمہیں چلنے کی ہمت دے گا، تمہیں صبر اور حوصلہ دے گا۔ اس کی رضا کا راستہ آسان نہیں ہوتا، لیکن ناممکن وہ رہنے نہیں دیتا۔ وہ مشکلوں کے حل مشکلات کے ساتھ ہی دے دیتا ہے۔ وہ قرآن میں کہتا ہے کہ بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ تم صبر کے سفر میں تھک جاؤ گی مگر شکست نہیں کھاؤ گی، اور اختتام بہت دلکش ہوگا۔